ان لوگوں کا کہنا ہے جیسے وہابی دیوبندی وغیرہ مردے کو قبر لٹاتے ہیں، پھر جب واپس فاتحہ وغیرہ پڑھنے کے بعد واپس اپنا آنا ہوتا ہے تو ایک شخص قبر کے پاس کھڑا ہو کر اذان پڑھتا ہے. تو یہ بدعقیدہ لوگ اس بات کو بڑی مذاق میں کہتے ہیں اور اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ کون سی نماز پڑھنی ہوتی ہے جو میت کی قبر پر اذان دلائی جاتی ہے. اس طریقے سے مطلب ایک شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی جہالت اور بے علمی کی وجہ سے دوسرے جو اہل سنت والجماعت کے مسلمان ہیں ان کو گمراہ کرنے کا ایک یہ ان کا جاہلانہ طریقہ بھی ہے، جو یہ اعتراض بھی کرتے ہیں جو جب اپن قبر پہ اذان پڑھتے ہیں اس مسئلے پر، تو کہ میت کی قبر پر اذان دلائی جاتی اس مسئلے پر بھی وہ نماز پڑھیں گے. تو ان لوگوں کو اس سوال کا جواب ہے کہ سنیوں کی قبر یہ کہتے ہیں ان کا اور بھی ایسے بہت سے اعتراضات ہیں کہ سنیوں کی قبر میں شیطان گھس جاتا ہے، اس وجہ سے سنی اذان دے کر شیطان کو قبر سے بھگاتے ہیں. ہم وہاں بھی تبلیغیوں یعنی دیوبندیوں کی قبر میں شیطان نہیں جاتا، اس لیے ہمیں اذان پڑھنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے. یہ ایسے جاہلانہ ان کے اعتراضات ہیں جس بارے میں اس مسئلے کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہر اذان نماز کے لیے نہیں پڑھی جاتی. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ قبر میں کوئی نماز پڑھے گا کہ اس لیے اذان دی جا رہی ہے، کہ وہ مرنے والے نماز تھوڑی پڑھے گا جو اس لیے آپ اذان دلاتے ہو. تو ہر نماز کے لیے نہیں پڑھی جاتی اذان، جیسے نماز 5 وقتہ اور نماز جمعہ، اس میں اذان و نماز دونوں ہیں. بچے کی ولادت کے موقع پر اذان دی جاتی ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی. نماز عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں نماز ہے مگر اذان نہیں. میت کی قبر پر اذان پکارنے کا مطلب نماز نہیں، بلکہ یہ کہ میت کے ابتلا و آزمائش کا وقت ہے. اذان کے ذریعے اسے تسلی دی جا رہی ہے اور اذان دافع بلا ہے، مثلا وبائی امراض، طاعون یا طوفانی آندھی و بارش کے موقع پر اذان دی جاتی ہے. لہذا اس طرح کی باتیں کوئی ان پڑھ گنوار ہی کر سکتا ہے، کوئی پڑھا لکھا سمجھدار نہیں کرتا. رہی ان کی دوسری بات کہ سنی اس لیے قبر پر اذان پڑھتے ہیں کہ ان کی قبر میں شیطان چلا جاتا ہے، اور ہم دیوبندی وہابی اس لیے اذان نہیں پڑھتے کہ ہماری قبر میں شیطان نہیں جاتا. یہ ان کا عقیدہ جاہلانہ عقیدہ بھی ہے. چنانچہ سنی مسلمانوں سے دریافت کیا جاتا ہے
کہ بتاؤ کہ شیطان نے خدا سے کسے بہکانے کا وعدہ کیا ہے. بھائی شیطان نے جب اللہ رب العزت سے وعدہ کیا ہے رب العالمین مجھے تو اجازت دے کہ میں تیرے بندوں کو میں گمراہ کرتا رہوں، تو اللہ نے اس کو اس معاملے کی اجازت دی، جا کہ تجھے اجازت ہے. آپ سب کہیں گے کہ ایمان والوں کو، بھئی اس نے ایمان والوں کو بہکانے کا وعدہ کیا ہے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے. سنی مسلمانوں سے دریافت کیا جاتا ہے کہ بتاؤ شیطان نے خدا سے کسے بہکانے کا وعدہ کیا ہے. آپ سب کہیں گے کہ ایمان والوں کو. اب ان وہابیوں دیوبندیوں کا کہنا ہے کہ سنیوں کی قبر میں شیطان چلا جاتا ہے. گویا کہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ قبر میں مومن لیٹا ہوا ہے. اگر مومن نہ ہوتا تو شیطان جاتا کیوں؟ اب وہابیوں دیوبندیوں تبلیغی جماعتوں کا کہنا ہے کہ ہماری قبر میں شیطان نہیں جاتا. بالکل صحیح ہے. جب شیطان اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس قبر میں میری ہی کیٹیگری کا مجھ جیسا ہی لیٹا ہوا ہے تو وہ شیطان وہاں جا کر کیا کرے گا؟ اسے معلوم ہے کہ اس قبر میں میرے ہی بھائی بہن لیٹے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس مجھے جانے سے کیا فائدہ؟